ایک چھوٹے سے گاؤں میں کریم نام کا ایک محنتی باپ اور اس کا بیٹا علی رہتے تھے۔ کریم موچی تھا، دن بھر جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لوگوں کے جوتے سی کر زندگی گزارتا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا، میرا بیٹا علی پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے تاکہ کوئی اسے میرے جیسا مزدور نہیں کہے۔ بچپن میں علی کا رویہ جب علی چھوٹا تھا تو بہت پیارا، فرمان بردار اور ہنسمکھ تھا، مگر جیسے جیسے بڑا ہوا غرور اور شرم دل میں آنے لگی، اسے باپ کے کام سے نفرت سی ہونے لگی۔ ایک دن اسکول میں ایک لڑکے نے کہا، دیکھو علی کا باپ موچی ہے، سارا دن مٹی میں رہتا ہے۔ اس دن کے بعد علی کا رویہ بدل گیا، گھر آ کر غصے سے بولا، ابا آپ میرے اسکول کے قریب مت آیا کرے، لوگ ہنستے ہیں۔ کریم نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں نہیں آؤں گا مگر تمہاری دعاؤں کے قریب رہوں گا۔ کریم کی بیوی یعنی علی کی ماں بیمار تھی، ایک دن دوائی کے لیے پیسے کم پڑ گئے۔ کریم نے کہا، بیٹا اپنی جیب خرچ سے تھوڑے پیسے دے دو، ماں کی دوا لینی ہے۔ علی نے لاپرواہی سے کہا، ابا میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ کریم نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر خود دن رات کام کیا، دوائی کے پیسے جمع کیے، مگر بیوی نہ بچ سکی۔ کریم نے کبھی علی کو الزام نہیں دیا، بس چپ چاپ دعائیں دیتا رہا۔ نافرمانی نمبر 2، فون پر گستاخی۔ کچھ سال بعد علی شہر گیا، نوکری مل گئی۔ باپ کبھی کبھار فون کرتا تو علی بیزاری سے کہتا، میں مصروف ہوں، آپ ہر وقت فون کیوں کرتے ہیں؟ یہ دنیا اب بدل گئی ہے، آپ گاؤں میں ہی ٹھیک ہے۔ کریم بس یہی کہتا، بیٹا بس یہ سننے کو فون کرتا ہوں کہ تم خیریت سے ہو۔ نافرمانی نمبر 3، گاؤں آنے سے انکار۔ ایک دن کریم بیمار ہو گیا، اس نے علی کو پیغام بھجوایا، بیٹا اگر وقت ہو تو ایک دن آ جانا، تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ علی نے جواب دیا، ابا میری کمپنی میں بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، میں نہیں آ سکتا، اگلے مہینے آؤں گا۔ مگر اگلا مہینہ کبھی نہ آیا۔ پھر وہ دن آیا، پڑوسی نے فون کیا، بیٹا تمہارے ابا نہیں رہے۔ علی کے قدموں سے زمین نکل گئی، وہ فوراً گاؤں پہنچا، دروازے پر خاموشی تھی۔ کریم سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے سویا ہوا۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا کپڑے کا تھیلا رکھا تھا، اس کے اندر علی کے بچپن کے جوتے اور ایک خط تھا، میرے پیارے علی تم نے کہا تھا کہ میں اسکول نہ آیا کرو، میں نے کہا تھا کہ فون نہ کیا کرو، میں نے کیا۔ تم نے کہا تھا کہ شہر نہ آؤ، میں نے وہ بھی مان لیا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری بات مانی بیٹا، شاید اس لیے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب تمہاری ماں بیمار تھی میں تم سے دوائی کے پیسے مانگنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ میرے ہاتھوں کی مٹی تمہیں شرمندہ کرتی تھی، لیکن بیٹا اسی مٹی نے تمہارے خوابوں کو پروان چڑھایا۔ آج تم کامیاب ہو، خوش ہو، یہی میری زندگی کی کمائی ہے۔ اگر کبھی تھک جاؤ، تنہا محسوس کرو تو یہ پرانے جوتے دیکھ لینا، ان کے تلووں میں میری محبت، میرے خواب اور میری قربانیاں دبی ہے۔ یاد رکھنا بیٹا، دنیا میں ہر چیز کا بدل مل جاتا ہے مگر ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ اگر میں چلا جاؤں تو میری قبر پر صرف ایک دعا مانگنا کہ اللہ تمہیں وہ احساس دے جو میں اپنی زندگی میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ علی زمین پر گر پڑا، پوری رات وہ اپنے باپ کے کمرے میں بیٹھا رہا، جوتے سینے سے لگائے، روتا رہا۔ اب اس کے پاس سب کچھ تھا مگر جس کے لیے سب کچھ کمایا تھا وہی نہیں رہا۔ جانے، ماں باپ کا دل سب سے نرم اور سب سے قیمتی ہوتا ہے، اگر ان کی باتوں کو نظر انداز کرو گے تو ایک دن زندگی تمہیں ایسا سبق دے گی جو ہمیشہ رلائے گا۔ محبت کا موقع زندگی میں ملتا ہے، قبر پر جا کر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ Like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.